السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا من خطبے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے جو عمل ہے وہ سورج گرہن کے جو متعلق ہونے والا ہے 21 اور 22 کی جو درمیانی رات کو سورج گرہن ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں ہے، اور یہ عمل ہے سورہ اخلاص کا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس ترتیب سے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے کہ جب آپ لوگ اللہ الصمد پر پہنچ جائے، یعنی آپ لوگوں نے سورہ اخلاص شروع کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب اللہ الصمد پر پہنچ جائے تو آپ لوگوں نے اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اس کو 121 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد باقی صورت پوری کر لی، یعنی اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس طرح آپ لوگوں نے باقی صورت کو پورا کر دینا ہے۔ یہ ایک دفعہ عمل ہو گیا، اس طرح آپ لوگوں نے 3 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی کہ 121 مرتبہ ایک دفعہ ہوگا، پھر دوبارہ سورہ اخلاص شروع کریں گے قل هو اللہ احد، پھر جب اللہ الصمد پہ آئیں گے پھر 121 مرتبہ، اور پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ سورہ اخلاص پوری کر لیں گے، پھر 2 دفعہ ہو جائیں گے۔ اس طرح 3 دفعہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، تو جو اللہ الصمد کی تعداد بن جائے گی تو وہ غالباً 260 383 کے آس پاس بن جائے گی، اتنا ہی بن جائے گی، یعنی کہ 121 مرتبہ 1، 121 مرتبہ 2، 121 مرتبہ 3، تو یہ اتنا ہی کچھ آس پاس بن جائے گی، یا شاید 363 بن جائے گی، یا اس طرح کوئی تعداد ہوگی، لیکن یہ آپ لوگوں نے صرف ایک دفعہ کر لینا ہے۔ اور اس کا جو ہدیہ ہوگا وہ صرف 50 روپے یا 500 روپے یا 5000 روپے آپ اس کا صدقہ وغیرہ کر سکتے ہو۔ تو اب اس عمل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کب کرنا ہے۔ یہ عمل آپ لوگوں نے 21 اور 22 کی رات کو کر دینا ہے، اور اس کا جو ٹائمنگ ہے سورج گرہن کا تو 10 بجے سے شروع ہوگا، یعنی 29:10 پہ شروع ہوگا، بلکہ آپ 30:10 کر لیں، یا آپ نے اگر اس کے پل جو زور ہوتا ہے تب کرنا ہے تو 12:41 پہ ہے، یا اگر اختتام پہ کرنا ہے تو 12:53 اس کا اینڈ ہونے والا ٹائم ہے۔ اب اس کے ہمیں پوائنٹ کیا ہوں گے؟ جو لوگ سورہ اخلاص کے موکلات کو پانا چاہتے ہیں یا اللہ الصمد کی طاقت کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے، کیونکہ اس عمل کے بعد بہت سارے عاملین حضرات ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس عمل کو کر لیتے ہیں تو وہ اس عمل کو، یعنی سورہ اخلاص کا جو عمل ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھنے کی جو طاقت و تاثیر ہوتی ہے اس 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اس عمل کو اس ترتیب سے کرتے ہیں اور سورج گرہن کے علاوہ بھی کر لے تو اس کو پھر اتنی ہی طاقت اور تاثیر مل جاتی ہے، یعنی صرف 3 مرتبہ پڑھنے پہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے 3 لاکھ کی نصاب ادا کی، یعنی کہ 3,75,000 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پڑھ لیا صرف 2-3 منٹ میں۔ یہ یہاں پہ بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ عجیب و غریب تذکرے آتے ہیں۔ اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس بار جو سورج گرہن ہونے والا ہے یہ چاند پہ غالب ہونے والا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہم ایک وقت میں 2 چیزیں ہمارے ساتھ ہوگی، اس وقت چاند کے اوپر سورج کا غلبہ ہوگا یا ملاپ ہوگا یا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، یا سورج کی شعاعیں ہمارے اوپر سورج کی جو شعاع ہے وہ چاند کے اوپر سے ہماری طرف گزر جائے گی۔ یہ بات وضاحت ہی کر دوں کہ پاکستان میں یہ ٹائمنگ رات کے اندھیرے میں ہوگا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ اس لیے اس بار میں اس کو کہتا ہوں کہ خطرناک سورج گرہن ہونے والے۔ چاند گرہن کے بارے میں نے اتنی وضاحتیں نہیں کی تھی، لیکن سورج گرہن کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں پہ چاند کے اوپر سورج غالب ہونے والا ہے، اور ہے رات کا عمل۔ اس عمل جس طرح میں نے حروف تہجی کے اخضر سستہ کلموں کی بات کی تھی، حروف ثوابت کی، تو اس طرح سورہ اخلاص کا بھی اپنی طاقت آپ ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ الصمد کا اگر چلہ کرنا چاہتے ہو، جس طرح ہماری تصویر پر یا کورس کا پورا چلہ ہے اللہ الصمد کا، کوئی ایک خاص تعداد ہے جس سے باقاعدہ موکل حاضر ہوتے ہیں، ذاکر حاضر ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ آپ کو بہت زیادہ پاور دے گا، کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے 1.25 لاکھ کی نصاب کی زکوٰۃ کی اجازت موجود ہوگی، کیونکہ مین جو چیز ہوتی ہے اجازت ہوتی ہے، تو آپ کے پاس پہلے سے اتنی بڑی اجازت ہوگی تو موکلات آپ کے پاس جلد سے جلد آئیں گے۔ دوسری بات، یہ ان شیاطین کے لیے بہت زیادہ پاورفل ہے جو
औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाते हैं या उसको उसके बाल को ख़राब करते हैं, उसके साथ उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उस पे हासिदीन की नज़र डालते हैं, तो सूरह इखलास का जो अल्लाह खुशमत है, ये पहाड़ को रेज़ा रेज़ा करने की सलाहियत रखते हैं, जादू को रेज़ा रेज़ा करने की सलाहियत रखता है, जिन्नात को बर्बाद करने की सलाहियत रखता है, यहाँ तक कि इसका हिसार भी बन जाता है। सूरह इखलास अल्लाह खुशमत अगर आप सिर्फ फिर अलग पढ़ लेते हो तो इसका हिसार भी बन जाता है। किसी भी जिन अगर किसी में हाज़िर हो चुका हो तो उसको नहीं छोड़ सकता, सिर्फ एक मामूली सी अमल से, एक छोटा सा, मामूली अमल तो नहीं कह सकते, छोटा सा अमल कहूँगा, जिसकी ताकत व तासीर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, इसमें दिन और रात की शुआएँ मिक्स हो जाएगी, ये बात याद रख लेना। इसमें दिन और रात की शुआएँ मिक्स हो जाएगी सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस अमल को रात को इस टाइमिंग करेंगे। अपने मुल्क के लिहाज से अगर उनके पास अंधेरा हुआ, जिस तरह पड़ोसी मुल्क भी हो सकता है, दुबई भी शायद हो सके, सऊदी अरब भी शायद हो सके, शायद ईरान भी इसमें आ सके, तो जिनके पास अंधेरा होगा वो इसकी ताकत व तासीर उनको दुगना 30 से 3-4 गुने बढ़ जाएगी। और ये अल्लाह की समझ आप पर बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम ला सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा हिसार लगाने के लिए, इस तरह किसी पे हाज़िरी करने के लिए कि फिर आप सिर्फ अल्लाह की समझ सांस रोक के भी उसको इस तरह करते रहेंगे तो तब भी उस पर हाज़िरी हो जाएगी। आप इस अमल को इग्नोर ना करें। पहले भी चाँद ग्रीन सूरज ग्रीन हो चुके हैं, मैंने उसको कभी इतना डिटेल से नहीं बोला क्योंकि ये इस बार कुछ और चीज़ें हैं, और जब कोई चीज़ होगी तो उसी पे ही मैं बात करूँगा। अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात कैसे करनी, तो तब ही इसका आपको रिज़ल्ट, इसकी नॉलेज, इसका फ़वाइद, इसके अजीब व गरीब कमालात आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें, करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें। और इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।